اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے، عبدیت کے تعلق سے آپ نے باتیں سنی تھی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ رات کے اندر کی تھی، دن میں نہیں کی۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے اور اللہ کا قرب حاصل کیا رات کے اندر۔ معراج رات میں کیوں ہوا، دن میں کیوں نہیں ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے، دن اور رات میں رات مقدم تھی، یعنی رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج 9 تاریخ ہے، اگر سورج ڈوبنے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، 10 تاریخ آ جاتی ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ اس لیے ہم جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، تو ہم پہلے تراویح پڑھتے ہیں، بعد میں روزہ رکھتے ہیں۔ جو ہم تراویح پڑھی وہ رات رمضان کی رات کہلائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ بدلتی ہے تو انقلاب آتا ہے، کافروں کی تاریخ بدلتی ہے تو انقلاب نہیں آتا۔ انگریزوں کی تاریخ بدلتی ہے تو رات کے 12 بجے بدلتی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ بدلی تو سورج غروب ہو، اگلی رات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب ان دونوں میں تبدیلی کو دیکھیے۔ جس وقت مسلمانوں کی تاریخ بدلی، آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جیسے سورج غروب ہوا، تاریخ بدلی تو اب رات آنا شروع ہو گئی، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب انگریزوں کی تاریخ بدلتی ہے رات کے 12 بجے، 12 سے 5 منٹ پہلے بھی دنیا سو رہی ہوتی ہے، 5 منٹ بعد بھی دنیا سو رہی ہوتی ہے، پہلے بھی وہی رات، بعد میں بھی وہی رات۔ جیسے مسلمانوں کی تاریخ میں انقلاب ہے اور کافروں کی تاریخ میں کوئی انقلاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی دن اور رات میں رات کو عظمت دی ہے۔ جب سورہ لیل کا تذکرہ کیا گیا، واللیل پہلے کہا گیا، والنہار بعد میں کہا گیا، پہلے رات کا تذکرہ کیا، بعد میں دن کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب تھے، اور مقرب کو مقدم میں سفر کرایا گیا، پہلی رات میں، اول حصے میں، رات میں، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمتیں زیادہ نصیب ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں رات میں سفر اس لیے ہوا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جاتے تو پھر دنیا کو پتہ چل جاتا تھا، سارے دنیا دیکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو دنیا سب دیکھتی تھی، سب کو پتہ چلتا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر ایمان بالغیب نہ ہوتا تھا۔ بہرحال رات کی حکمتوں میں سے ایک سادی سی حکمت آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر ہم کسی سے بات کرنے کا ہے، ہم کو کسی کا ٹائم چاہیے ہم کو، تو ہم اسے ٹائم پوچھیں گے تو سامنے سے وہ یہی کہے گا کہ اب میرا تعلیم کا وقت ہے، میرے آفس کا وقت ہے، جب میں رات کو گھر آؤں گا، جب ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ آپ کسی سے ٹائم پوچھیں گے تو یہی بتائے گا کہ میرا دکان کا وقت ہے، کاروبار کا، دھندے کا وقت ہے، جب میں گھر آؤں گا شام میں، رات میں، جب بات کریں گے۔ آپ بھی کسی کو ٹائم دیں گے تو یہی دیں گے کہ رات میں بات کریں گے فرصت سے۔ اللہ نے بھی جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو رات کا انتخاب کیا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب محب اور محبوب کی ملاقات کا سب سے بڑا خوبصورت وقت رات کا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جہاں عبد کا اور معبود کا تعلق ہے، وہاں محب اور محبوب کا بھی تعلق ہے، اس لیے رات کا انتخاب کیا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو اس حیثیت سے بھی عظمت حاصل ہے کہ اگر ہم قرآن آیات کو دیکھیں گے تو ہر عظمت والی چیز کو اللہ نے رات میں دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جب قرآن مجید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو رات کو اترا، رات کا وقت تھا۔ لیلۃ القدر رات تھی، شب برات رات تھی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل رات تھی،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب تہجد کا حکم دیا گیا تو رات تھی، تہجد ملی تو رات کو ملی، اس لیے رات کو زیادہ اہمیت ہے۔ اب غور کریں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو وہاں پر بھی اللہ نے راتوں کا تذکرہ پہلے کیا، رات کا تذکرہ کیا ہے۔ رات کو اہمیت ہے، جس اللہ اتنے جو بھی اتنے تمام مواقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل، روزے کا اختتام بھی رات کا ہے، تہجد بھی رات کو ملی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رات کو ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو رات کو کی۔ عامرہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بھی اہم مواقع عطا فرمائے ہیں ان سب کی نسبتیں رات کے ساتھ ہے، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو اس کے لیے بھی رات کا انتخاب کیا ہے، رات کا انتخاب کیا ہے۔ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرنا شروع کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر رات بڑی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس دن معراج کے دن جب اللہ نے سفر کی رات کے دن، رات کے وقت، تو رات 18,000 سال رات اتنی بڑی بڑھ گئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، ایسی بات نہیں، رات بڑی نہیں، رات رک گئی۔ جہاں ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن دیکھ کر رک گئی، وہاں پر رات بھی رکی ہے، وہاں پر رات بھی رکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کو دیکھ کر پانی چل رہا تھا، جب نبوت چلے تو پانی رک گیا، کنڈی ہل رہی تھی، اللہ کی نبوت جب چلنے لگے تو کنڈی رک گئی، رات چل رہی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو رات بھی رک گئی، چاند ستارے چل رہے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے چاند ستارے رک گئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں رک گئے، فرشتے اپنے مقامات پر رک گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا نظارہ، ان حسن کو دیکھ کر ساری چیز اپنی جگہ رک گئی، ساری کی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ رک گئی، ساری کائنات رک گئی، وہاں پر رات بھی رک گئی۔ اللہ نے ساری کائنات کو روک دیا، سب کو، ساری کائنات کو روک دیا، وہاں پر رات بھی رک گئی۔ اب رات کتنی دیر رکی وہ لے جانے والا سمجھتا ہے اور خود جانے والا سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہم تصور جو کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہمیں کام دے تو ہم کیا بولتے ہیں، آسان کام ہے تو بھائی چٹکیوں میں کام ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں کام ہو جائے گا یہ کام۔ ہماری حد کیا ہے، 1 سیکنڈ، لاسٹ 1 سیکنڈ میں کام ہو جائے گا۔ اللہ 1 سیکنڈ کے 1000واں حصہ، اللہ تو 1 سیکنڈ کا محتاج نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری سیر کرائی، معراج کرائی، بس اتنی سی وقت میں، بس تھوڑے سے وقت میں۔ اور رات میں سفر ہوا تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ